اس تمام صورتحال کے تناظر میں بھارت بات چیت پہ آمادہ ہو جائے گا یا بات اب اس سے آگے نکل چکی ہے؟ دیکھیں جو ابتدائی رابطہ ہے ڈی جی او ایم اوز والا وہ تو ابھی تک برقرار ہے، اور قومی سلامتی کے مشیروں والے جو بات ہے کہ جو دہشت گردی کا جو نمبر 1 مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ شملہ معاہدے کی آڑ پہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بائی لیٹرل بات چیت ہو، ثالثی جو ہے وہ اس میں نہ ہو، اور اسی کی نتیجے کے اوپر جو آج تک معاملات جو ہے کبھی بھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ ثالثی ہونی چاہیے، کیونکہ ثالثی کے بغیر آپ بھارت کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے مجبور نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی پاکستان کا حق ہے، اور عالمی قوانین یہ کہتے ہیں کہ اب بھارت پاکستان کا پانی جو ہے وہ نہیں رو سکتا، اور پاکستان پہلے بھی اس کو وار آف ایکٹ قرار دے چکا ہے۔ پاکستان کے پاس ظاہر سی بات ہے گارنٹر موجود ہے، عالمی بینک اس کا گارنٹر ہے، اور پاکستان کا موقف بھی سالڈ ہے، اور اگر عالمی بینک سے ہمیں ریلیف نہیں ملتا، عالمی عدالت انصاف سے ہمیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے۔ تیسری جو کشمیر یقینی طور پر ہماری شہر بھی ہے، اور ہم نے ہمیشہ کشمیریوں کی جو سفارتی اور اخلاقی حمایت بھی کی ہے۔ تجارت کے معاملات پاکستان میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تجارت ہونے سے دونوں ملکوں کے درمیان فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستان کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات حل ہونے چاہیے۔ جنگیں جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کی تو عادل صاحب پاکستان تو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان امن چاہتا ہے، بات چیت پہ زور دیتا ہے، لیکن واقع صاحب بھارت اس قابل ہے کہ وہ بات چیت کرے؟ اور یہ تمام جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں، اور ابھی جو کریٹ کر رہا ہے بھارت یہاں پہ سچویشن، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت مانے گا بات چیت پہ؟ اگر ہم ان چاروں باتوں کی پریورٹی بنانے کی کوشش کریں تو میرا خیال میں سب سے پہلے دہشت گردی ہے، جو اس وقت بھارت آئے روز پاکستان کے خلاف اپنا برسر پیکار ہے، اور ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے ہی لوگوں کو خرید کے ہمارے ہی لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور جو کام وہ خود کر رہا ہے اس کا الزام پاکستان پہ لگا پاکستان پہ۔ یہ ہے چالاک اور خطرناک دشمن۔ یہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چھپا ہوا جو دشمن ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یا تو اوپن ہو نا، سارا کچھ کہے نا کہ میں بلوچستان میں سارا کچھ کروا رہا ہوں، مزہ تو تب ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ چونکہ ایک چالاک اور ایک چھپا ہوا دشمن ہے، اور وہ چھپ کے ہمیشہ وار کرتا ہے۔ بھارت کی ڈے 1 سے یہ پرابلم رہی ہے کہ وہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ دیکھیں، دہشت گردی کے بعد ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے کشمیر پر، پھر پانی پر، اور تجارت تو بالکل اینڈ پہ ہونی چاہیے۔ بھئی یہ تمام معاملات حل ہوں گے تو جناب وزیر اعظم پھر تجارت ہوگی نا۔ ہمیں تجارت کو تو ابھی سوچنا بھی نہیں چاہیے بھارت کے ساتھ، جو کچھ بھارت کر رہا ہے ہمارے خلاف، تو یہ پریورٹیز ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب چین بن گئی ہے کہ بھارت آئے روز ہمسایہ جب اتنا خطرناک اور اتنا چھپا ہوا دشمن ہو تو ساتھ والا ملک کس طرح امن کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس کا جو سب سے قریب ملک ہے اور جس کی سرحد بھی بہت زیادہ ملتی ہے، بالکل ایسی ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سایہ ممالک کا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ حفیظ اللہ صاحب، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 نکات پر بھارت سے بات ہوگی، جس میں دہشت گردی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم صرف 2 مسئلوں کی بات کر لیں، پانی اور کشمیر، اس کے حل کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت آمادہ ہو جائے گا؟ میرا خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب بھارت نے ایک ایسا پینڈورا باکس کھولا تھا، اس پہ ہم نے پوری طرح پہلی جو ہے ٹو اسٹارٹ میں ہم نے اس پہ کیپٹلائز ہی نہیں کیا۔ مثلاً شملہ معاہدہ کے تحت ہمارے سارے ایشو بائی لیٹرل ہونے تھے، اس سے جب پانی کا مسئلہ جو ہے یک طرفہ طور پہ جو بالکل نہیں کر سکتا تھا، غیر قانونی طور پہ ختم کیا، اور پھر جب کہ انٹرنیشنل میڈیشن جو اس کے درمیان میں آ گئی، ٹرمپ صاحب کی طرف سے ٹویٹ آ کے انہوں نے میڈیشن کرانے کے لیے کہا، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ہمیں اس کے اسی بات کو انسسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھتے،
ہم کوئی بات نہیں کرتے. یہاں تو ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کوئی ویکنیس ہے یا ہمارا کوئی ویک ایریا کہ جس کی وجہ بھارت کے سامنے ہم پھر اس کے دبدبے اور روپ کے اندر ساری باتیں کر رہے ہیں, تو بھی قوم کے سامنے لانی چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ ہم نے فتح مبین منا رہے ہیں, اور یہ بھی کہیں کہ جی بھارت نے منت تلے کر کے جنگ بندی کرائی ہے, اور یہ بھی بتا دیں کہ جی بھارت نے جب شملہ معاہدہ کو اس کو پانی کا معاہدہ جب برطرف کیا تو ہم نے تو یہاں سے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ آج سے شملہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا. یہ اس میں ہمیں پھنسایا ہوا تھا. اس وقت ہم نے کسی خاص صورتحال میں ہم نے شملہ معاہدہ کیا تھا جس کے اندر ہمارے 90,000 قیدی تھے, اور جنگی قیدی تھے بھارت کے پاس, تو اور کئی مسائل تھے. وہ سارے جب یہ وہاں پہ بمشکل ہم کشمیر کا نام لکھوانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ختم ہو گیا. تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ پھر وہی ہو کہ جی دونوں بات کریں گے آپس میں, اور تیسرے ملک کو انوالو نہیں کریں گے, جو آج مجھے میرے سامنے آئے جو وزیر اعظم صاحب کی سے مجھے سمجھ آئی ہے. اور ساتھ میں ایک اور بات کی کہ جی یہاں پہ وہی ڈھاک کے دو پاک کہ جی جو ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر تھے دونوں طرف کے, وہ آپس میں وہ بیک چینل ڈپلومیسی کریں گے. بھائی اس وقت تو آپ کو کھل کے ملنا چاہیے تھا, جیسے 1966 کے اندر تاشکند میں جنرل ایوب خان اور انڈین پرائم منسٹر شاستری جو تھے وہ وہاں پہ ملے تھے. آپ اسی لیے کہتے ہیں یہ تو اب ایسا مسئلہ تھا کہ اس میں شہباز شریف صاحب اپنے جو ایڈز کے ساتھ جو فارن آفس میں ان کے ساتھ, اور اس کے بعد مودی جو ہے جو ان کے ساتھ آنے بیٹھ کے کسی تیسرے ملک میں بات کر لیتے, نیوٹرل جگہ پہ بات کر لیتے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے مذاکرات میں بہت کچھ ہار جاتے ہیں. انڈس ٹی بھی کو ہمارے لیے آئیڈیا نہیں تھا جب 1960 میں کیا, پھر اس کے بعد سر کریک کے اوپر جو ٹھیک ہے فیض اللہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا.